بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ وہ پشتون رہنما جنہوں نے 47 سال جیل میں گزارے۔ خان عبدالغفار خان چارسدہ کے گاؤں اتمنزئی میں ایک بزرگ بہرام خان کے ہاں 1819 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پشاور کے مشن ہائی اسکول سے حاصل کی تھی۔ ان کی اولاد میں غنی خان، خان عبدالولی خان، مہرتاج خان شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 47 سال جیل میں گزارے۔ آج کی یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ عبدالغفار خان کو عرف عام میں باچا خان کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے پشتونوں میں بیداری اور شعور پیدا کرنے کی خاطر 1921 میں جس سوشل تحریک کا آغاز کیا، اس کو 100 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اسی مہینے چونکہ وہ دنیا سے رخصت بھی ہوئے تھے، لہٰذا اس سال جنوری میں ان کی برسی اور ان کی سوشل تحریک کے حوالے سے وزیرستان سے چترال تک مختلف ادبی، سماجی اور ثقافتی پروگرام ترتیب دیے گئے، جن کا سلسلہ 31 جنوری تک جاری رہے گا۔ باچا خان نے کم عمری سے ہی پشتون معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور وہ معاشرتی اصلاحات شروع کی، جس کی وجہ سے وہ فرنگیوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے اور قید کی صعوبتیں برداشت کی۔ اپنی آپ بیتی میری زندگی اور جد و جہد میں باچا خان بتاتے ہیں کہ وہ مشن اسکول میں اپنے ہیڈ ماسٹر وکرم اور ان کے بھائی سے بہت متاثر تھے، چونکہ انہوں نے اپنی قوم کی خاطر بڑی قربانیاں دی تھی۔ باچا خان کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ اپنی قوم اور وطن کی خدمت کر سکیں۔ ان دنوں پشتون معاشرے میں لا علمی اور شعور کی کمی کی وجہ سے حالات بہت ابتر تھے۔ نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی بندوبست تھا اور نہ قوم کی جانب سے تعلیم کے لیے کوئی انتظام۔ گاؤں میں جو پرائمری اسکول تھا، اس کی بھی مولوی لوگ مخالفت کرتے تھے اور کسی کو اس میں تعلیم نہیں حاصل کرنے دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باچا خان گاؤں میں اسکول بنانا چاہ رہے تھے۔ خود خان عبدالغفار خان کے بعض مولویوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ تمام مولوی مدرسوں یعنی اسکول سسٹم کے مخالف تھے۔ ہاں، البتہ پشتون معاشرے کے تاریخی حوالوں کے مطابق مولویوں کی اکثریت مساجد میں صرف دینی تعلیم کے حق میں تھی۔ باچا خان کا اسکول سسٹم وہ تھا جہاں دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ لہٰذا 1910 میں انہوں نے مولوی عبدالعزیز صاحب کے ساتھ مل کر چارسدہ کے اتمنزئی علاقے میں ایک مدرسہ بنایا اور باقی علاقوں میں مدرسے بنانے کی غرض سے دورے شروع کر دیے۔ انہوں نے عوام کی توجہ علم کی جانب گامزن کی اور پشتونوں کے دلوں میں علم کی ضرورت کا احساس بیدار کیا۔ وہ پشتونوں کے ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے معاشرتی اصلاحات کے نام پر ہر شعبے میں کام کیا۔ جن لوگوں کو ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی کے بانی تھے اور جن کی پالیسی فرنگیوں سے نفرت پھیلانا اور ان کی مخالفت کرنا تھی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی ان کی تحریک کے دہائیوں بعد سیاسی ضرورت کے تحت بنی تھی، جبکہ انہوں نے قوم اور وطن کی خاطر سماجی فلاح و بہبود کے کام 20ویں صدی کے آغاز میں ہی اپنے لڑکپن سے شروع کر دیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے 1921 سے سوشل تحریک انجمن اصلاح الافاغنہ کا آغاز کیا اور اس کے نتیجے میں معاشرے کی فلاح کی خاطر جو اقدامات اٹھائے اور جتنا کام کیا، اس وجہ سے آج ان کی سیاسی جماعت سے اختلافات رکھنے والے بھی باچا خان کو اپنا قومی رہنما مانتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان کا نظریہ انگریزوں سے نفرت کرنا نہیں بلکہ انگریزوں کی غلط پالیسیوں سے نفرت تھی۔ باچا خان پختونوں میں پائی جانے والی غلط رسومات کے خلاف بھی بات کرتے تھے۔ شادی یا پھر منگنی وغیرہ کے موقع پر بے تحاشا اخراجات سے عوام کو منع کرتے اور میت کے گھر کی خیراتوں اور دیگر غیر اسلامی روایات اور رسومات کے خلاف بھی مسلسل جد و جہد کرتے رہے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ وہ پختونوں کے طرز زندگی میں لباس، خوراک اور رہن سہن ہر لحاظ سے سادگی لانے کے خواہاں تھے۔ سب سے کہتے تھے کہ جو تم کھاتے ہو وہی مہمانوں کو پیش کرو، کیونکہ ان کا مشاہدہ تھا کہ اکثر صاحب حیثیت لوگ
محض اس وجہ سے کنگال ہوئے کہ وہ شادی، منگنی اور دیگر غمی و خوشی کے مواقع کے علاوہ مہمان نوازی پر بے تحاشا رقم لٹاتے تھے۔ وہ لوگوں پر زور دیا کرتے تھے کہ تجارت کا پیشہ اپنائیں، کیونکہ پشتونوں کو تجارت ہندوؤں کا کام لگتا تھا۔ انہوں نے پہلے اپنے 2 بیٹوں کو اطمنزئی کے آزاد اسکول میں داخل کروایا تو اس کے بعد دوسروں نے بھی ویسا کرنا شروع کر دیا۔ باچا خان کو پہلی دفعہ 1919 میں جیل ہوئی، جہاں وہ 6 مہینے قید رہے، لہٰذا ان کی تحریک کا باضابطہ اور باقاعدہ آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ لمبے قد، غیر معمولی لمبے ہاتھوں والے عبدالغفار خان جہاں جاتے ایک نمایاں شخصیت نظر آتے۔ عام عوام انہیں ایک بزرگ مانتے تھے، خصوصاً خواتین ان کی بہت قدر کیا کرتی تھی۔ انہوں نے پشتون معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور وہ معاشرتی اصلاحات شروع کی جس کی وجہ سے وہ فرنگیوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے اور 47 سال قید کی صعوبتیں برداشت کی۔